اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ایک بالکل سادہ سی بچوں جیسی کہانی ہمیں لڑائی، ہمت اور معافی جیسے بڑے موضوعات پر کتنے گہرے سبق دے سکتی ہے؟ آئیے دو ڈریگنز کی اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں آسمان پر طاقتور آگ اگلنے والے کالے ڈریگنز کی حکمرانی ہے اور دوسری طرف کمزور ہرے ڈریگنز ہیں جو سائے میں چھپ کر جینے پر مجبور ہیں۔ یہ صرف ایک طاقت کا فرق نہیں ہے، یہ تو جبر کا ایک پورا نظام ہے۔ لیکن بات صرف جسمانی طاقت کی نہیں ہے، اصل کھیل تو اس خوف کا ہے جو نسلوں سے ان کے دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے، ایک ایسا خوف جو ان کی سوچ اور ان کی روح تک کو قابو کرتا ہے۔ ذرا ان قوانین پر نظر ڈالیں، ان میں سے ہر ایک قانون بڑی چالاکی سے ہرے ڈریگنز کی شناخت چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہیں اڑنے سے روکا گیا، اپنی طاقت کے سب سے بڑے ذریعے یعنی سرخ بیر سے دور رکھا گیا، اور یوں انہیں اپنی ہی سرزمین پر ایک طرح سے بے وجود بنا دیا گیا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے، جب ظلم اتنا عام ہو جائے کہ صرف زندہ بچ جانا ہی آزادی لگنے لگے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے اس چیز کی جسے سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں، مطلب جب قیدی اپنے پنجرے کو ہی اپنا گھر مان لے۔ 300 سال، یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ کئی نسلیں ہیں، ایسی نسلیں جنہوں نے جبر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اتنی نسلیں گزر گئیں کہ مزاحمت کا خیال نہ صرف خطرناک لگتا تھا بلکہ ناقابل تصور ہو چکا تھا۔ لیکن ہر جمود کو توڑنے کے لیے ایک دھچکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کہانی میں یہ دھچکا دو ایسے مہمانوں کی شکل میں آتا ہے جنہیں اس دنیا کے خوفناک اصولوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہی لا علمی ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ چونکہ ان کی آنکھوں پر خوف کی پٹی نہیں بندھی، اس لیے وہ اس ناانصافی کو بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس سچائی کو دیکھ پاتے ہیں جسے ڈریگنز خود بھول چکے تھے۔ صدیوں کے اس پیچیدہ ظلم کے سامنے موٹو ایک بہت ہی سادہ سی سچائی رکھتا ہے کہ برائی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ یہ ایک اتنا بنیادی سا خیال ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اتنا انقلابی ہے کہ اس نے ناامیدی کی دیواروں میں پہلی دراڑ ڈال دی ہے۔ امید کی بس یہی ایک چنگاری ایک ایسی طاقت کو جگانا شروع کر دیتی ہے جو ہر ڈریگنز کے اندر مدتوں سے سوئی ہوئی تھی، آگ اگلنے اور آسمانوں میں اڑنے کی ان کی اپنی فطری صلاحیت۔ دیکھیں، اپنی اصلی زنجیریں توڑنے سے پہلے انہیں اپنے ذہنوں میں بنے پنجروں کو توڑنا تھا۔ یہ جو سیکھی ہوئی بے بسی ہے نا، یعنی یہ یقین کہ تبدیلی تو آ ہی نہیں سکتی، یہی ان کا اصل دشمن تھا۔ اور یہاں سے خود کو دوبارہ پہچاننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ اپنے غصے کو ایک تعمیری طاقت میں بدلنے کا سفر ہے، اپنے خوف پر قابو پا کر اپنی چھینی ہوئی صلاحیتوں کو واپس پانے کا سفر ہے۔ تو جب خوف کی جگہ ہمت لے لیتی ہے تو طاقت کا توازن بدلنے لگتا ہے۔ اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب وقت تھا لڑنے کا۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بھاگنا، جو ان کی بقا کی نشانی تھی، اس کی جگہ تربیت نے لے لی جو مزاحمت کی علامت ہے۔ اب وہ صرف حالات کا شکار نہیں ہیں، وہ اپنی تقدیر خود لکھنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ لڑائی صرف ڈریگن بمقابلہ ڈریگن نہیں رہی، یہ امید بمقابلہ نا امیدی کی جنگ ہے، وقار بمقابلہ ذلت کی جنگ ہے۔ وہ صرف اپنے ظالموں سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ صدیوں سے اپنے اندر بیٹھے خوف سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اور بالکل اسی وقت جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ایک عظیم فتح کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر جیت کا اصل مطلب ہے کیا؟ کیا سچی جیت اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دینے میں ہے، یا پھر اس نفرت کے چکر کو توڑنے میں ہے جس نے دونوں کو قیدی بنا رکھا ہے؟ اور پھر کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے بہادر کام شاید ہتھیار اٹھانا نہیں بلکہ بات چیت کرنا ہے۔ یہ اس لڑائی کی بنیاد پر ہی سوال اٹھاتی ہے جسے سب نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا تھا۔ اسی لمحے بادشاہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تو بس ایک ایسا کردار نبھا رہا ہے جو اس نے خود نہیں چنا تھا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصلی طاقت حکومت کرنے میں نہیں بلکہ امن قائم کرنے کا حوصلہ رکھنے میں ہے۔ اور آخر میں ہمیں ایک بہت گہری سچائی یاد دلائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی فتح میدان جنگ میں نہیں ہوتی بلکہ دو پرانے دشمنوں کے درمیان ایک پرامن سمجھوتے میں ہوتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ معاف کر دینا شاید
طاقت کی سب سے بڑی شکل ہے